Thank you very much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पुश्तो ज़ुबान तो सबको समझ में आती? Yes, sir. अच्छा, no sir भी है। Fine, I'll proceed with Urdu. It's a fascinating moment and I'm very inspired. और ये आपकी खुशकिस्मती और मैं ये समझता हूँ कि it's an honor कि इस खित्ते में नावागई में भी इस किस्म का कोई एक दरगाह हो सकती है। अब पूरी बिल्डिंग का जब मैंने दौरा किया तो मुझे ये एहसासात मेरे साथ जा रहे थे कि कैसे पॉसिबल, और लेकिन ये है तो ये आप सबकी बड़ी खुशकिस्मती है, ये अल्लाह की एक नेमत है। अब इस नेमत को अब ये डिपेंड्स ऑन यू किस तरीके से आप इस नेमत को यूज़ करते हैं, इसको अवेल करते हैं और किस तरह इसको आगे लेकर जाते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। ही वॉज टॉकिंग अबाउट नेचर, कुदरत। इस दुनिया में कोई चीज़ बगैर रीज़न के नहीं है। इस कॉलेज के बनने के पीछे भी रीज़न है। अगर इस कॉलेज के बनने का रीज़न इससे उठाया जाए तो सब कुछ लाहासिल है। अपनी ज़िंदगी में इर्द गिर्द जहाँ नज़र दौड़ाया, कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जो कुदरत ने बनाई हो और उसके पीछे रीज़न ना हो। सिंपल, पौधे को कुदरत ने क्यों पैदा किया? ऑक्सीजन मिलती, साया भी मिलती, पल भी हासिल करते। अगर ये तीनों फैक्टर पौधे से उठाए जाए तो फिर क्या होता है पौधे के साथ? कुल्हाड़ा पड़ता है कि नहीं पड़ता? हर चीज़ के पीछे रीज़न है। ये बाहर हॉल से निकलो, ये इतना बड़ा माउंटेन आपको नजर आ रहा, रीज़न। कोई चीज़ बगैर रीज़न के नहीं है बच्चों। आपकी ज़िंदगी का भी एक रीज़न। जो इंसान अपने होने का रीज़न खो देता है उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है, ठुड्डा पड़ता है, उसको कॉर्नर हो जाता है। इस आफाकी निज़ाम में कुदरत के इस पूरे स्ट्रक्चर से बाहर फेंक दिया जाता है, अननोन हो जाता है। और कुदरत ने जो चीज़ पैदा की है उसमें रीज़न के साथ साथ जो सबसे खूबसूरत पार्ट है वो इम्पैक्ट करना है, और इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट करना है। उसके होने से राइट और लेफ्ट को मुस्बित असर और उसकी हियत और उसकी जो उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट का ये फैक्टर लाजमी। नेगेटिव इम्पैक्ट होगा तो टूटा पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट है ही नहीं। हमाद ने अपने सेशन में जिन एहसासात पर और जिन आइडियाज़ पे बात की उसमें ये बात सबसे ज़्यादा मुझे समझ में आ गई कि आप जब होते हैं तो आपके होने से उसके पीछे जो रीज़न है उससे फ़र्क पड़े। अगर वो फ़र्क ही ख़त्म हो जाए तो फिर इंसान अपनी अहमियत खो देता है। अब इस कॉलेज का मामदगढ़ में, नावागई के इस एरिया में, इसके पीछे एक रीज़न ये कि इस खत्ते के नौजवान बच्चों को वो तमाम सहूलियात दी जाए, वो ह्यूमन कैपिटल इस पर डाला जाए, इनको वो माहौल दिया जाए जो डिज़र्व करता है, और उसके बाद इसको माशरे के लिए एक खूबसूरत इंसान बनाया जाए। ये डॉक्टर बने और बीइंग अ डॉक्टर अपने माशरे को इम्पैक्ट करे। इंजीनियर बने, कमाल के इंजीनियर बने, और ऐसे इंजीनियर बने कि माशरे को इम्पैक्ट करे, माशरे को पॉजिटिव इम्पैक्ट करे। ये आर्मी की तरफ जाए, जिस फील्ड में भी ये जाए, इसकी ज़िंदगी कुदरत के इस इशारे के मुताबिक हो जिसमें आपके होने की वजह से माशरे को बनते पलते और बनते देखा जाए। दैट इज़ बट द रीज़न। तो अब अगर इंस्टीट्यूशन का रीज़न, यानी कि कोई चीज़ बगैर रीज़न की नहीं, ये लाइट लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये रोशनी देता है। कि ये रोशनी बंद कर देना तो डस्टबिन में चला जाता। तो आपकी ज़िंदगी का भी फिर एक रीज़न। अब आप यहाँ पर हो किस लिए? ये क्यों हम सुबह सवेरे इतने अर्ली उठते हैं, मस्जिद जाते हैं, ड्रेसअप करते हैं, ये स्टार लगाए होते हैं, सब फ्रंट पे बैठे हुए सारे इधर हम सब, क्योंकि हम इल्म इकट्ठा करने, इल्म बांटने, तालीम हासिल करने के लिए इस जगह में आए हैं। दैट इज़ व्हाट द रीज़न बिहाइंड योर बीइंग हियर। एक प्रोफेसर से एक यूनिवर्सिटी में एक शागिर्द ने सवाल किया, तालीम क्या है? व्हाट इज़ एजुकेशन? उस प्रोफेसर ने एक तो लफ्ज़ों में कहा कि जो किरदार नहीं से है कर दे। तालीम
ایک پروفیسر سے ایک شاگرد نے سوال کیا, واٹ از ایجوکیشن, وائی ایم آئی سٹنگ ہیئر, محمد گڑھ کیریج کالج اسکول میں کیوں ایڈمٹ ہوا میں, ایجوکیشن کیوں حاصل کر رہا ہوں, واٹ از ایجوکیشن. سوال ہوا ایک پروفیسر سے, اس نے کہا جو نہیں سے ہے کر دے, یعنی کہ جو کسی چیز کو وجود میں لے کر آئے, جو کسی توڑ کو جوڑ میں بدل دے, جو کسی پرابلم کا سلوشن دے دے, جو کسی چیز کو حل کی طرف لے کر جائے, جو تخلیق کر دے, جو کسی چیز کو وجود دے دے, ایگزسٹنس کر دے, یہ تعلیم. اگر تعلیم کے پیچھے ریزن تخلیق نکالی جائے تو تعلیم تو نہیں ہوئی. تعلیم آپ کو کیوں ملتی ہے, واٹ از دا ریزن بیہائنڈ گیٹنگ ایجوکیشن, از ٹو میک دا تھنگس and put the things into the right direction and to bring construction into the society and to bring the people together and to move forward and to help right and left. This is what you have to find out, the reason behind your journey. Once جب آپ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ میری زندگی, میری اسٹرگل, میری ڈیسٹنی اور میرے خواب کے پیچھے یہ ریزن ہے, تو آپ ایک ناقابل یقین فورس اپنے وجود میں ایک ڈیوائننگ, ایک ڈفرنٹ احساس آپ فیل کرتے ہیں اور آپ منزل کی طرف آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی خواہشات راستے میں پھر نہیں آتی. ریزن, یو لیو ود دا ریزن, یو لیو ود دا لانگ وے and you believe to help the right and left, as Ahmad have explained. So this is what کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالب علم اور علم کے لیے اس کے پیچھے ریزن نہیں سے ہیں, bringing the people together, exist اور creativity, تخلیق. This should be the reason behind what you do. دوسری چیز میں یہ سمجھتا ہوں وہ سینس آف میچورٹی ہے. ہمارے ہاں زیادہ تر بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تعلیم پوری کریں گے تو میچور بن جائیں گے. آج سے 1-2 ہفتے پہلے میرے ہاں انسٹیٹیوشن میں ایک پیرنٹ آئے, اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا. کہتے اس کو فرسٹ ایئر میں داخل کروایا, شادی بھی کروائی اس کے لیے. کہتے ایک ایشو ہے. بچے نے کہا میرے ساتھ ایشو یہ ہے کہ میرے والد صاحب میری فیملی کے سامنے مجھے کہتے ہیں کہ تن نہ پوئے گے. کچھ تو کی سمجھ آتی؟ کہتے ابو کو بولتا ہوں کہ گاڑی کی چابی دو, کہتے نہ پوئے گے. ابو کو بولتا ہوں کاروبار کی چابی دو, کہتے تن نہ پوئے گے. جو کام کرنے کی پہل کرتا ہوں مجھے کہتے ہیں کہ تن نہ پوئے گے. سمپل ہے کہ آپ میچور نہیں ہو. تو اس لڑکے نے کہا میں نے کافی لوگوں سے یہ پوچھ لیا کہ آپ مجھے یہ بتائے کہ تن نہ پوئے گے کا لفظ کہاں پر زبر پوئے گم کلا. تو وہ آفس میں آئے, تو اس نے کہا کہ میں اس کے لیے سرچ کر رہا تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ میچور نہیں ہو. تو میں نے کہا یہ میچورٹی کس دکان میں ملے گی کہ میں خرید, کوئی دوائی ہے, کوئی ستارہ ہے, کوئی آئی سی ہے, کیا ہے کہ میں لگا دوں اور میں میچور ہو جاؤں. میں نے کہا بچے جب آپ کے ان لاس کے سامنے اور آپ کی بیوی بچوں کے سامنے اور آپ کے فیملی کے سامنے آپ کو آپ کے ابو کہے کہ تنپ ہوئے گے اور آپ کو غصہ آ گیا اور آپ نے ریئیکٹ کیا تو آپ میچور نہیں. اور اگر کسی نامناسب سچویشن, ٹربل, پریشانی کے دوران آپ نے اس کو پی لیا اور اس نے آپ کو اینگری, وائلنٹ اور ایگریسو نہیں بنایا تو آپ میچور ہیں. کہتے اچھا. تو میں نے کہا جو کچھ آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اگر اس نے آپ کو ایگریسو کیا, وائلنٹ کیا تو آپ میچور نہیں. ہمارے ہاں خاص طور پر یہ مند فیملیز میں اور باجوڑ فیملی میں ایک چیز ہے کہ بس منگ نہ دے منگ بدا زمرے ددی بریتون نہ 24 آر نیولے. دا بارو تو ډیرې نه دی وای د وای هغه کنه. بچوں ہم نے میچور ہونا ہے.
we have to inculcate this skill کہ ہم میچور بن جائے. سامنے والا کوئی ایک چپیڑ مار دے دوسری گال اس کے سامنے آ کہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑے لیول پہ کنفلکٹ کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ کوئی پرابلم ایشو کنفلکٹ ہمیں وائلنس کی طرف لے کر جاتا. یہ ٹھیک نہیں, یہ میچورٹی نہیں, یہ ہمیں توڑ دیتی ہے, ہمارے معاشرے کو گرا دیتی ہے, یہ امن کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. اس لیے تو یہاں پہ لوگ آتے نہیں. یہ ابھی آپ کو کل میں اپنے موبائل میں وہ خلجی کی ڈسکشن ہو رہی تھی, تو آپ یہاں کے مینجمنٹ نے ایک نے پوچھا کہ ہو آر یو فرام دس ایریا, تو میں نے 1911 کا وہ بھگت سنگھ اینڈ سنس کا وہ اپوائنٹمنٹ لیٹر دکھا. بھگت سنگھ اینڈ سنس 1911, عاقب بادشاہ, آپ کے بھی نانا کسی حد تک نانا لگتے تھے. تو دادی سے میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ ناوگئی سے کیوں نکل آئے, کہتے رنگ دی رکھی ہوئی, صرف لڑتے ہی رہے یہ لوگ. کوٹا اور آنا کڑا اگر آپ کوٹا اور آنا کڑا تیگر ویشتا دپسی گرنیٹ اور ویشتا. یہ بچوں اللہ نے ایک خوبصورت موقع دیا ہے, زبردست کالج اللہ نے آپ کو دیا, بہترین سٹاف ممبر اللہ نے آپ کو دیا, آپ کے پرنسپل ٹیچرز کو, ایسا ہیومن کیپٹل اس سے پہلے میں نے کہیں پہ نہیں دیکھا. اس پورے سیٹ اپ کے اندر سے خود کو میچور کرو, خود کو تعلیم کے پیچھے جو ریزن ہے اس کو ڈھونڈ لو اور اس ریزن سے امپیکٹ لے آؤ. ایسا نہیں ہے کہ آپ جب یہاں پر ہوتے ہو تو بالکل سیدھے ہوتے ہو, آپ جب گھر چلے جاتے ہو تو پھر وہی حالت. not at all. You have to carry your skill and abilities with you everywhere to bring impact. آپ جب حجرے جاتے ہیں, گاؤں جاتے ہیں, علاقے جاتے ہیں, آپ کا کردار یہ بات کرے, آپ کی ایگزسٹنس, آپ کی کمیونیکیشن, آپ کی پرسنالٹی, آپ کی برداشت. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی میچورٹی پڑھائے لوگوں کو کہ کیا خوبصورت کردار بن کے آیا ہے بچہ, اور آپ کی کردار آپ کے معاشرے کی تقدیر بدل لے. یہ اپنے یہاں پر پڑھنے کے پیچھے ریزن کو کیری آن کر کے اپنے معاشرے کو چینج کرنے کا چیلنج اٹھانا ہے آپ لوگ. اگر اس کو ہم کریں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر آنے کے پیچھے جو ریزن ہے وہ ریزن ہم نے کوالیفائی کر دیا, اور اگر وہ ریزن کوالیفائی نہیں کر دے تو پھر قدرت کے اشاروں سے اور قدرت کے اس آفاقی نظام سے ٹڈا مار کے نکل گئے, اکیلے ہو جاؤ. ڈپریشن, ہائپر ٹینشن, وائلنس اس کے بعد لازمی حصہ لے لیتی ہے. لوگ چھپیڑ نکال کر باہر کر دیتے, کوئی عزت نہیں کرتا, کوئی احترام نہیں کرتا. تو ویسے ہمارا یہ والا معاشرہ, یہ علاقہ وائلنس کا شکار بھی ہے, توڑ کا شکار بھی ہے, بدلہ بھی ہم لیتے ہیں, کینہ بھی پالتے ہیں, بغض بھی رکھتے ہیں, آگے بھی بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. باچا جی آپ کے پرنسپل صاحب کو کہہ رہا تھا کہ یہاں پر ایک بندہ تھا, وہ مر گیا اس خواہش پہ کہ میرا بچہ یہاں پہ ایڈمٹ ہو جائے کسی صورت. وہ اکثر اوقات ملتا تھا, اللہ اس کو بخشش کرے, لیکن علاقے کے بڑے بڑے بندے تھے. لیکن چونکہ کچھ اس کے فیملی کے بندے یہاں پر تھے تو تھوڑا سا وہ اندر سے ان کی ایکسپریشن سے ایسا دکھتا تھا کہ ہی از ناٹ فیلنگ ویل, کہ دیئر نیفیوز اور ادر کڈز آر اسٹڈنگ ہیئر, اور ان کا بچہ یہاں پہ پڑھ نہیں رہا. تو ہمارے معاشرے میں یہ چیز پونک پونک کر بری ہوئی. اینڈ دس از واٹ میکس اس ڈسٹرائے. This is what nobody is coming to this area. This is what nobody is investing in this area. This is what in 1911 میں my grandfather migrated to Peshawar because nobody wants to live here, nobody wants to come here. Nobody wants to bring knowledge and human capital here because there is violence, because there is toll, because we do not understand each other and we do not proceed with one direction, because we don't know the goal and reason behind what we do. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف بینگ اے اسٹوڈنٹ, ریزن سیکھنا اور ریزن یہ کہ امپیکٹ کرنا, پروسیڈ کرو اس کو اپنے علاقے میں بھی, یہاں پر بھی, اور ایک پازیٹیو امپیکٹ کی طرح دنیا میں قدرت نے جو چیز بنائی ہے اس کے ساتھ ایک پازیٹیو امپیکٹ کی طرح آپ اس صلاحیت کو ساتھ آگے پروسیڈ کرو تاکہ قدرت آپ کو وہاں پر پہنچائے جو آپ ڈریم کرتے ہو. تو میں چاہتا ہوں کہ مزید ڈسکشن کو کوسچن اینڈ آنسر سیشن کی طرف لے کر جائے. ٹھیک ہے بچوں, تو باقی کوسچن اینڈ آنسر سیشن کی طرف مزید اس کو لے کر جاتے. بہت شکریہ بچوں.